جائے مسلسل ہونے کے جو 5 ابواب ہیں، کبھی کسی بات سے کبھی کسی بات سے صحیح ہونا. ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تضمین. تضمین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک شعر کو لے کر اس سے متعلق بات دوسرے مصروں میں کہہ کے اس ایک شعر کو اس کا حصہ بننا. تضمین کے معنی ہے اضافہ کرنا. تو عبدالرحیم درد رشاطات سے خلیفہ کے خاص عجیب شاعر تھے. تو والد صاحب کے کلام پہ ان کی تضمینات بہت ہیں. کلام غلام میں بھی تضمین کے طور پر والد صاحب کے مصروں کے ساتھ ان کی نظمیں شامل. تو والد صاحب کی نظم ہے عشق و عرفان. اس کو عرفان کا مطلب ہوتا ہے جتنی معرفت اتنی محبت. اس کی بنیاد جو ہے وہ معرفت ہے. حسن میں بھی معرفت ہوتی ہے. حسن کی معرفت ہو کر عشق ہوتا ہے. کمال کی معرفت ہوتی ہے عشق ہوتا ہے. کسی بھی صاحب کمال سے محبت ہو جاتی ہے. کمال کا شکل صورت کتنی رہتی ہے لیکن فن رہتا ہے اس کی.
میں محبت ہو جائے اور صاف پر محبت ہو جاتی ہے. وقت جو ہے نا بات محبت کی ہوتی ہے. اس لیے عنوان ہے عشق و عرفان. عشق کا تعلق عرفان سے، عرفان کا تعلق عشق سے. عشق نتیجہ ہے، عرفان اس کا سبب ہے. والد صاحب کا شعر ہے، خود کو کھونا وصال ہے میرا، حق کو پانا کمال ہے میرا. آخر کے ایسے دو مصرے جو ہے نا والد صاحب کے رہیں گے. پہلے تین مصرے جو ہیں نا 10 سال کے. معرفت ہی معال ہے میرا، میری غفلت زوال ہے میرا. بندے کا اصل زوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا ہے. اور یہ غفلت جتنی ساری رہی اتنا زوال ہے. اور یہ غفلت جتنی دور ہوئی اتنی ترقی ہے. انسان کی روح کی ترقی اس کے ذکر میں ہے، اور انسان کی روح کا تنزل اس کے غفلت میں. روح میں نور ہوتا ہے، روح میں خوشبو ہوتی ہے. جسم میں ظلمت ہوتی ہے اور جسم میں بدبو ہوتی ہے. اسی لیے جب تک جسم میں روح ہے جسم پر حاوی رہتی ہے اور جسم کو بدبودار ہونے سے روکتی ہے. جیسے روح نکل جاتی ہے تو جسم طور سے بدبودار ہو جاتا ہے. اور ذکر نور ہے، اس لیے ذکر جو ہے روح کی اصلی غذا ہے. کثرت ذکر سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ کسی بڑی سے بڑی ٹانک میں بھی نہیں. کیونکہ قوت اصل روح کے انجساب کا نام ہے. روح میں فرحت، بشاشت، جولانی، روح کا بھی اصل قوت اسی کا نام ہے. وہ ذکر سے پیدا ہو. کثرت سے ذکر کرنے والے کو ذکر کے زمانے میں دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوتا ہے. میری غفلت زوال ہے میرا، معرفت ہی معال ہے میرا. میری غفلت زوال ہے میرا، میرا میں پن وبال ہے میرا. میں کل میں کچھ ہوں، میں چلا میں چلا میں چلا میرا میں پن وبال ہے میرا. اس کے بعد خود کو کھونا وصال ہے میرا، حق کو پانا کمال ہے میرا. والد صاحب کے یہ لوگ آخر کے دو مصرے والد صاحب کے ہیں، پہلے تین ان کے خلیفہ تھے. مثال کے معنی ملنا. خود کو کھونا وصال ہے میرا، اپنے آپ کو کھونا یعنی اپنے رائے کو، اپنے خواہش کو فنا کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے. مثال اصل میں فنا رائے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہیں جا کے ملتے ایسا نہیں ہوتا. زمان اور مکان کی مسافت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. نہ وقت کی مسافت ہے نہ جگہ کی مسافت. جہاں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں ہے یا نہیں ہے، اب ہے جب نہیں ہے، جب ہے اب نہیں ہے. زمان کی مسافت اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی، مکان کی مسافت بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. مکان کی قید میں اللہ نہیں آتے، اس لیے اللہ کسی مکان میں ہیں بول کے بھی نہیں بولتے، نہیں ہے بول کے بھی نہیں بولتے.
جب وہ لامکانی ہے تو مکان بھی ان کے لیے لامکان ہے، لامکان تو لامکان ہے، اس لیے ہر جگہ ہے. تو یہ قبلے جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بولتے کہ جب اللہ میں ہر جگہ ہے تو بیت الخلا میں بھی ہیں، حمام میں بھی ہیں، گندی جگہوں پہ بھی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہے کسی بری بےہودہ بات کروا دیتے ہیں. سارا کام ہو کے لیے ادب اور تمیز بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے تعبیر میں بولنے میں وہ جگہ بولی نہیں جاتی، ورنہ اگر وہ نہیں رہے تو کیسا ہوتی وہ جگہ؟ ان سے تو آپ اس کا پیغام نہیں رہیں گے تو کیسا ہوتی؟ اور وہ جگہ ان کے ہونے سے وہ جگہ ان کے اوپر تو عیب نہیں لگتا. جن کا اجالا حمام میں آتا، باتھ روم میں نہیں آتا، اجالا آتا، دن خراب ہو جاتا. رات ہوئی تو رات کا اندھیرا آ جاتا، ٹھیک ہے، دن ہوئی تو دن کا اجالا آ جاتا. جب دن کا اجالا حمام میں آیا تو حمام میں آنے کی وجہ سے، دن کا اجالا حمام میں آنے کی وجہ سے اجالا خراب ہو جاتا. کیا اجالا سے کیا تعلق ہے؟ روشنی اگر تعارف خانے میں آ جاتی ہے تو روشنی خراب ہو جاتی ہے. سورج کی کرنیں اگر پڑتی ہیں بولو برات پر تو سورج خراب ہو جاتا ہے، اس سے کرنیں خراب ہو جاتی ہیں. فہم نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا مطلب نہیں پاتی ہے. اللہ پاک کی ذات میں جو نزاہت ہے، جو بے عیبی پن ہے، پاک ہے، پاک ہونا، وہ ایسا پاک ہونا ہے کہ اس کو ناپاک کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں، اس کو عیبدار بنانے کی، داغدار بنانے کی کوئی شکل نہیں ہے، ہوتی نہیں، ممکن ہی نہیں، ان کے اپنے اوصاف ان کے کمالات کے ساتھ ہیں. اللہ پاک جو ہے ہر جگہ ہے، اور جہاں پہ جگہ نہیں ہے وہاں بھی ہے. لامکانی جو جگہ ہے اس کی جگہ ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمان اور مکان سے بڑی ہے، سبحان ہے، پاک ہے، نصافت ان کی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کا وصال بندے کو ہونا، وصال مانے پہنچنا. یہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے. کیا مطلب پہنچے ہوئے؟ وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کو مٹا دیا. اپنے کو مٹانے سے مراد خود مدد کر لینا نہیں ہے، اپنی خودکشی کر لینا نہیں ہے، کیونکہ جو مدد کرتا اپنا خودکشی کرتا انہیں اپنے کو مٹاتا نہیں. اپنا تصور اس کے پاس ہونے کی وجہ سے ہی کراتا رہتا ہوں. میں تو نہیں کرتا آدمی یہ میرا جسم ہے، میں مار لیتا ہوں بولتا. جو خود کو مٹا دیتا ہے وہ اپنے جسم کے بارے میں یہ فہم کہاں رکھتا ہے کہ یہ میرا ہے، انہیں خودکشی نہیں کرتا. خود کو مٹانے کا مطلب ہوتا ہے اوصاف نفس جو ہیں وہ ختم کرنا، جو اپنی رائے ہے وہ ختم کرنا، جو اپنی خواہش ہے وہ ختم کرنا. اسی کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں. اور فنائیت جو ہے وہ تصوف کی پہلی منزل ہے. جس کو جتنی فنائیت آئی اس کو اتنا تصوف آیا، اور جس میں جتنا میپن باقی ہے اس میں تصوف میں کھوٹ اتنا باقی ہے. حضرت
بایزید غالباً انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. بایزید نے عرض کیا کہ یا رب دلنی علی اقرب الطریق الیک، پروردگار آپ میری رہبری فرمائیے سب سے قریب ترین راستے کی. سب سے قریب ترین راستہ آپ کا کیا ہے آپ کی طرف آنے کا، وہ مجھے بتائیے. اس لیے کہ لمبے راستوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے. لمبے راستوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے. بتا دیا آدمی پریشان نہیں ہوتا، جس کا فون ہے انہیں پریشان ہے. میں کسی کا ہے پریشانی کسی ہے. اور سنت کے اعتبار سے بائیں ہاتھ پہ گاؤ تکیا سنت ذہن میں رہنے کے لیے بتا. دائیں ہاتھ پہ بھی رکھ سکتے جدھر آپ کو آرام ہے، لیکن مصنون بائیں طرف اور حضور کے پاس بھی ڈال جاتے. تو یہ کہا دلنی علی اقرب الطریق، پروردگار آپ قریب ترین راستے کی رہبری فرمائیے. فرمایا کہ قریب ترین راستہ دع نفسک وتعال، اپنا نفس چھوڑ آ جاؤ. اپنا نفس چھوڑے تو میرے پاس نہیں ہے اور کہیں. اگر اپنا نفس تم نے چھوڑ دیا تو کہاں ہوگے، کہاں رہو گے، کہاں ہوں گے؟ تم میرے پاس ہی ہوں گے. راستہ دیکھنے کے اعتبار سے اتنا شارٹ ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا سا ایک قدم جو ہے نا 80 سال چاہیے اس کے. وہ بھی لگے رہے تو بڑا ٹکا مارتا نفس نہیں چھوڑتا. صنعیت اپنے کو فنا کرنا، اپنے کو مٹانا، اپنی تعریف کی خواہش میں رہنا، اپنے پہچانے جانے کی خواہش میں رہنا، لوگوں میں اپنا تذکرہ ہونے کی خواہش میں ہونا، لوگوں کے مصافحوں کی خواہش میں رہنا، لوگوں کی دعوتوں کی خواہش میں ہونا، لوگوں میں اپنا ذکر ہو، ہم یاد کیے جائیں اس کی خواہش میں ہونا، اپنی خواہشات پوری ہوں اس کی خواہش میں رہنا، اپنے جذبات پورے ہوں اس کی خواہش میں رہنا. یہ اس کا مطلب ہے فنائیت. پہلے زمانے کے اکابرین اس کو بڑا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی عبادت کسی کو نظر نہ آئے، کیونکہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ عبادت کا ذکر کریں گے، آدمی جانا پہچانا جائے گا. اپنا جبہ قبہ نہ ہو، کیونکہ جتنا بڑا جبہ قبہ ہوگا لوگ اتنے اہتمام کی نظر سے دیکھیں وہ یہ کوئی خاص چیز دکھی رہی ہے. جس کی بڑی پگڑی اس کا بڑا مشکل، موٹا ڈنڈا یہاں سے لے کے آسمان تک، اس کے ساتھ ایسا بڑا امامہ، اس کے بعد ایسا بڑا جبہ، اس کے بعد تصویر 2 3 4 تصویروں کی لڑی گلے میں ڈالیں گے تو نہیں دیکھنے والے بھی دیکھیں گے تو بھائی کوئی خاص چیز دکھ رہی ہے. لوگوں سے بات چیت کرنے میں لوگ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، نہ ہنس رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، نہ مذاق ہے نہ جوک ہے، منہ بنا کے بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی خاص چیز ہوئی. اپنی خصوصیت کا اظہار کرنے کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں بندے کے پاس. اپنے امتیاز کا کہ میں ممتاز ہوں، فکر ہوں، میں الگ ہوں، یہ ایک ہے تصور ہوتا ہے. اس کو ظاہر کرتا آدمی مختلف انداز سے.
ہمارے بڑے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے تھے کہ ایسی کسی چیز سے ظاہر نہ ہو. اسی لیے ہمارے قریب کے یا بعید کے بزرگوں کے پاس آپ پہننے اوڑھنے کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا. صادر ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرانے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ صوفی غلام ہونے کا ورنہ آپ نہیں پہچان سکتے. اچھا آپ ہیں ایسا ہو سکتے لوگ ملنے کے بعد تعارف کے بعد جو ذکر تو ان کا وہ تھا لیکن دیکھ کے رہتے ایسے تھے جسے پہچانتا نہیں تھا. سادے کپڑے حتیٰ کہ کرتا بھی بہت لمبا نہیں پہنتے تھے والد. اصل میں یہ کہ جو مل جاتا تھا وہ پہن لیتے, لمبا مل جاتا لمبا پہن لیا, نہیں ملا تو نہیں پہن لیا, ایسا کام تھا. گھٹنے تک ہی ہو, گھٹنے سے 2 انچ نیچے رہتا تھا. پائجامہ خریدا دو پائجامے ہوتے ہیں ہندوستان میں, ایک کا نام ہے مغلئی پائجامہ اور ایک کا نام ہے کلیدار پائجامہ یا علی گڑھی پائجامہ. یہ 2 پائجامے معروف ہیں. اور ایک پائجامہ ہوتا ہے ڈھیلا 2 بالش چوڑا, 1.5 بالش چوڑا. اچھا یوں اوپر کرے تو پورا اوپر تک آ جاتا ہے. تو نیک لوگوں کے تاریخ میں ڈھیلا پائجامہ نہیں رہا کبھی, یا مغلئی پائجامہ رہا یا کلیدار پائجامہ رہا. مغلئی پائجامے میں کلی نہیں ہوتی, پٹی نہیں ہوتی بازو, جیسے میں پہنتا ہوں یہ مغلئی پائجامہ کہلاتا ہے. اور ایک پائجامہ اور ہوتا ہے جس کی پیسے کے پاس تھوڑی سی نوک ہوتی ہے, اوپر کلی ہوتی ہے, ایک بالش کے اوپر سے ایک کلی لگتی. کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 پیچز لگنے, پیچز ہوتے ہیں پائجامے میں, ایون نہیں سیون کی جگہ پہ پیچز ہوتے ہیں. کلیدار پائجامہ پہنتے تھے, امامہ باندھتے تھے, گول ٹوپی پہنتے تھے, جلسہ رکھتے تھے. اور امامہ جو ہے بس لپٹ دیتے تھے سب, تو اس کے خاص وہ نہیں لگا بنانا, طے کرنا, خاص انداز سے کرنا, آئینے میں دیکھنا, ایسے کچھ نہیں لے کے باندھ دیتے تھے. سنت کی اتباع مخصوص تھی. اس صنعیت سے ہوتا یہ ہے کہ نفس کے جو اوصاف ہیں وہ فنا ہوتے ہیں. نفس کے اوصاف میں ریا ہے, اس کو ریا کے تمام پہلوؤں کی نفی ہوتی ہے. نفس کے اوصاف میں خرس ہے, تو خرس کی نفی ہوتی ہے. جب فنائیت ہوئی تو اپنی کوئی وہ نہیں, یہی کھاؤں, یہی پہنوں, یہی رہوں, یہی گاڑی میں جاؤں, ایسے ہی رہوں. خرس کا شعبہ ہے, خرس کی نفی ہوتی ہے, طمع کی نفی ہوتی ہے, تکبر کی نفی ہوتی ہے, عجب کی نفی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے صنعیت میں اوصاف نفس ختم ہوتے ہیں. اوصاف نفس ختم ہونے کے آثار جو ہوتے ہیں اس کو صنعیت کہتے ہیں. جب آدمی یہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی خود سے فنا ہو گیا, خود کھو گیا. کیونکہ جو کسی چیز میں کھویا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنی طرف توجہ نہیں رہتی, اور جو نہیں کھوتا اس کو اپنی طرف توجہ رہتی ہے. جس کی بیٹی کی شادی ہے تو عین مہمانوں کی آمد کے موقع پر, مہمانوں کے کھانے پینے کے موقع پر, سامان لے جانے لانے کے موقع پر گھر کے اصل ذمہ دار آدمی کو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی کچھ فکر نہیں آتی. ارے تمہارے کپڑوں پہ پان گرے, ارے گرے دنیا, ارے بہت میلے ہو گئے کپڑے پہنیں گے نہیں ٹھہرو, ادھر سیوا کر لینا تھا, صورت لگ بھگ بڑھ گئے ہیں کافی, بنا لیں گے. کھانا کھا لینا تھا, کھاتا ہوں. اس وجہ سے کھویا ہوا رہتا ہے, بندہ کھویا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی کھونے سے یہی کیفیت تھوڑی نمایاں ہو جاتی ہے.
تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ جو ذرا ٹیپ ٹاپ میں رہتا ہے وہ خالی ڈبہ ہے. ٹیپ ٹاپ میں رہنا خالی ڈبہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ اندر کچھ نہیں ہے، باہر بنا کے رکھنا ہے. جو صاحب فن ہوتا ہے وہ ٹیپ ٹاپ میں نہیں ملے گا. جو بڑے فلاسفی، بڑے سائنسداں، بڑے ڈاکٹر، بڑے کمپنی کا جو اصلی اونر ہے، آپ اس کو زیادہ ٹیپ ٹاپ میں ملنا ہے. کہ دعوت ہوا فنکشن ہے تو بن کے گیا تو الگ بات ہے، اور جنرل عام حالتوں میں وہ ٹیپ ٹاپ سے نہیں رہ پاتا. اس کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے. صاحب فن خاص طور پر، کمپنی کا مالک تو صاحب فن نہیں ہوتا، صاحب مال ہے. وہ صاحب فن جس کو بہت بہترین فنکاری آتی ہے، جو بہت آرٹسٹ ہے، بہت زیادہ لکھنے والا ہے، بہت سوچنے والا ہے، بہت ریسرچ کرنے والا ہے، اندرونی صلاحیت والا جو ہوتا ہے، وہ باہر نہیں اپنے آپ کو جے بجے میں سے رہتے، کیونکہ کھویا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر. شاید جو ہے نا کھوئے ہوئے رہتے ہیں مضامین ہونے سے. ایک گنڈی اوپر لگی ہوئی ہے، گنڈی نیچے بھی چھٹی ہوئی ہے، بال ایک طرف جا رہے ہیں، حال ایک طرف جا رہا ہے. بالکل وادی یہی مون، ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. خود کو کھونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہ اوصاف کمال میں سے ہے. انسان کو کمال ہے کہ اپنے اندر فنائیت ہے. تصوف کی ابتدا جو ہے فنائیت ہے. کتنی فنائیت سیکھا جاتی ہے، کتنا اپنے کو بچھانا سیکھا، کتنا اپنے کو متواضع بنانا سیکھا، کتنا جو ہے بے حیثیت ہونا سیکھا. میرے سے نہیں پوچھا گیا تو میری حیثیت ہی کیا پوچھی گیا، میں اچھا کرے نہیں پوچھا. کتنا یہ بات ہے. میرے کو آگے نہیں بڑھائے گا تو نہیں بڑھائے گا، سفر نہیں بڑھائے گا، پتا کون بڑھانے کا. کتنی یہ بات آئی. ہمارے بزرگوں سے کوئی مذمت کرتا تو کہتے کہ بھائی جو ہے وہی تو کہہ رہا ہے، صحیح بولے تو برا ماننے کی کیا ہے. جو تعریف کرتا تو بولے جو نہیں ہے وہ بول رہا ہے، اس میں خوش ہونے کی کیا بات. اپنے گمان کے اعتبار سے بول رہا ہے، اس نے گن رکھا ہوا ہے، اس کا اپنا اچھا گمان، وہ اچھا ہے اس لیے اچھا گمان کر لے رہا ہے. فنائیت کے آثار ہیں. بے شمار جگہ ہوتی ہیں فنائیت ظاہر ہونے کی. اپنے کو مٹانا، اپنے کو بے حیثیت بنانا. یہ جتنا آدمی اپنے کو کھوتا ہے اتنا وصال اس کو ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں اگر خود کو کھونا وصال ہے میرا. جب خود کو کھو جائے آدمی تو کمال کیا ہے؟ حق کو پانا کمال ہے میرا. حق کو پانا جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، وجدان کو کہتے ہیں پانا. ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے چھونا، ایک ہوتا ہے فیل کرنا. اس کو کہتے ہیں پانا اردو میں. تو انگلش کا پانا ہے، وہ پانا نہیں. حق کو پانا کمال ہے میرا. ان کا فضل و کرم ظہور ان کا میری نسبت سے بن گیا میرا. کیا بتاؤں میں ان کا ہے کیا کیا. یہ تین تو دستہ پہ ہے نا، تین دستہ پہ رہیں گے، دو ہمارے پاس. میری جان میرا دل یہ سب ان کا میرا میرا خیال ہے میرا. تو اصل شعر ہے میری جان میرا دل یہ سب ان کا، میری جان میرا دل یہ سب ان کا میرا میرا
خیال ہے میرا، یعنی میرا ہونے کا جو بھی ہے وہ میرا اپنا خیال ہے، حقیقت نہیں۔ اب اس کے لیے تضمین جو لگائے ہیں وہ یہ، ان کا فضل و کرم ظہور، ان کا ظہور کیوں ہوا؟ فضل سے ہوا۔ ان کا فضل و کرم ظہور، ان کا میری نسبت سے بن گیا میرا، نسبت میری طرف لگائے نا بھائی، میری نسبت سے بن گیا میرا، کیا بتاؤں میں ان کا ہے کیا کیا، میری جان میرا دل یہ سب ان کا میرا خیال ہے میرا۔ حال یہ ہو گیا محبت میں، ہر نفس ہوں میں ذکر و طاعت میں، زندگی ہے میری عبادت میں۔ اب اصلی سے جہاں بلب ہو گیا ہوں فرقت میں، اب تو جینا محال ہے میرا۔ حضرت کے شعر ہے، جہاں بلب ہو گیا ہوں فرقت میں، جس طرح کا وصال بندہ چاہتا ہے جس سے محبت ہو جائے اس کا، وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حق کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ، جب مجاز میں ایسا ہوتا ہے تو حقیقت میں تو اور بھی زیادہ۔ تو عشق حقیقی کا انجام جو ہے وہ پیاس ہے، طلب ہے، حقیقت جلتے ہی رہنا پڑتا، کیونکہ جس وصال سے تسلی ہوتی ہے وہ تو حق کے ساتھ کہاں ہوں گا۔ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنے اور اپنے کو جدا دیکھتے ہیں، اتنا ہی قریب دیکھتے ہیں، قریب بھی ہے جدا بھی ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہیں ان سے الگ بھی ہیں۔ تو وہ فیلنگ جو ہے فرقت کی، وہ آدمی کو بہت پریشان رکھتی ہے کہ جہاں بلب ہو گیا ہوں فرقت میں، اب تو جینا محال ہے میرا۔ اور جینا سے مراد اپنی مرضی کا جینا محال ہونے سے مراد اپنی مرضی سے جینا، اپنی پسند کے مطابق کاموں کا کرنا، وہ محال ہو جاتا۔ اس پر یہ تضمین ہے، حال یہ ہو گیا محبت میں، ہر نفس ہوں میں ذکر و طاعت میں۔ محبت کا غلبہ ذکر ہے اور محبت کا غلبہ طاعت ہے۔ محبت کا غلبہ محبوب کی یاد اور محبت کا غلبہ محبوب کی مرضی کی رعایت، یہ لوازمات میں سے ہیں محبت کی۔ تو حق کے ساتھ جب محبت ہوگی تو حق کا ذکر ہوگا، حق کے ساتھ جب محبت ہوگی تو حق کی طاعت ہوگی۔ نفس محبت کی خصوصیت وہ ہے، مجاز کے ساتھ ہو تو مجاز میں، حق کے ساتھ ہو تو حق۔ ہر نفس ہوں میں ذکر و طاعت میں، زندگی ہے میری عبادت میں، جہاں بلب ہو گیا ہوں فرقت میں، اب تو جینا محال ہے میرا۔ مانتا ہوں کہ ہوں میں بے مایا، آدمی کے پاس کیا ہے؟ آدمی کا اپنا کچھ ہے نہیں تو بے مایا ہے، آدمی فقیر محض ہے۔ اگر ہم یہ سوچا کریں کبھی کہ میں کیا ہوں، تو اس کا اصلی جواب ہے کہ فقیر محض، خالص فقیر، جس کا کچھ نہیں وہ آدمی، وہ میں ہوں، کچھ نہیں، خالص فقیر محض ہوتے۔ نہ میرا جسم ہوتا، نہ جسم کے اندر ودیع صفات ہیں، نہ جسم کے اندر جو کمالات ہیں وہ ہیں، نہ مال میرا ہے، نہ بیوی بچے میرے ہیں، نہ جائیداد میری ہے، نہ سامان میرا ہے، فقیر محض ہے بندہ۔ ان کی امانتیں ہیں تو ان کا ہے تو کہیں تک دیے تو آپ کا تو نہیں ہوتا، میرا تو نہیں ہوتا۔ مانتا ہوں کہ ہوں میں بے مایا، پاس میرے ہے تیرا سایہ، کون ہمسر ہے تیرا ہم پایا،
تیرے حسن و جمال کا سایہ اور کیا ہے جمال ہے میرا. حافظ کے دو سے تیرے حسن و جمال کا سایہ اور کیا ہے جمال ہے میرا. صرف ان کے حسن و جمال کا سایہ ہے جو ہم تک پڑ رہا ہے, تو ان کے حسن و جمال کا سایہ ہے. اور صاف جمال سے میرا حق ہے آباد دل کی بستی میں, حق ہے آباد دل کی بستی میں, نحو ہر دم ہوں حق پرستی میں, ہوش اتنا تو ہے خوب کی مستی میں, محبت کی مستی میں. یہ تین مصرے ہیں. حق کیا ہوتی ہے؟ حق ہے آباد دل کی بستی میں, محو ہر دم ہوں حق پرستی میں, ہوش اتنا تو ہے خوب کی مستی میں, ہے وہی ہست جب کے ہستی میں, پھر تو ہونا محال ہے میرا. یہ والی سب ہے وہی ہست جب کے ہستی میں, پھر تو ہونا محال ہے میرا. ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا, بات میں پوچھتا تھا فرمایا کہ چیز الگ ہے اور حیپن الگ ہے. جتنے ہیں سب بیٹھے ہوئے چیز ہیں, ایک چیز ہے, علی فرید ایک چیز ہے, شکیل ایک چیز ہے, سہار ایک چیز ہے, موال ایک چیز ہے, تکیا ایک چیز ہے, دیوار ایک چیز ہے, چھت ایک چیز ہے, لائٹ ایک چیز ہے, فین ایک چیز ہے. چیز الگ ہوتی ہے, حیپن الگ ہوتا ہے. ہونا, اس ہونے سے چیزیں ظاہر رہتی ہیں, اس ہونے سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. وجود کے دو معنی اس لیے کرتے ہیں, ایک وجود بمعنی مصدری جس کے معنی ہونا, اور ایک وجود ما بہ الموجودیت جس سے ہونا ظاہر ہوتا ہے. ہم سے ہونا ظاہر ہوتا ہے, چیزوں سے ہونا ظاہر ہوتا ہے. ہے جو ہے وہ سوائے ہے کے اور کوئی نہیں ہے, سوائے حق کے اور کوئی حق نہیں ہے. وحدت الوجود کا خاص مضمون ہے یہ سمجھ, جتنا وہ پکڑ میں رہیں گا اتنا یہ پکڑ میں رہیں گا, ان بھی نہیں پکڑ میں. ہے وہی ہست جب کہ ہستی میں, پھر تو ہونا محال ہے میرا. رقت قلب آنکھ کا رونا, ان کو پانا ہے سب میرا کھونا, دل کی کھیتی میں یاد حق بونا. اس کے بعد ہے والد صاحب کا شعر, بحر عرفان میں غوطہ زن ہونا, عارفو بس یہ حال ہے میرا. بحر عرفان میں معرفت کے سمندر میں, بحر عرفان میں غوطہ زن ہونا, عارفو بس یہ حال ہے میرا. آپ کا مل گیا سلام آقا, بصر و چشم ہر پیام لیا, درد بن کر دلوں کے کام آیا. درد ان کا تخلص ہے, غلام ان کا تخلص ہے. درد بن کر دلوں کے کام آیا, ہوں غلام آپ کا میرے مولا, آپ کو بھی خیال ہے میرا. آپ کا غلام ہوں تو آپ کو تو میرا خیال ہے نہیں. اصل والد صاحب کی جو نظم ہے اس میں یوں ہے, خود کو کھونا وصال ہے میرا, حق کو پانا کمال ہے میرا. میری جان میرا دل یہ سب ان کا, میرا میرا خیال ہے میرا. جہاں بلغ ہو گیا ہوں فرقت میں, اب تو جینا محال ہے میرا. تیرے حسن و جمال کا سایہ اور کیا ہے جمال ہے میرا. ہے وہی ہست جب کہ ہستی میں, پھر تو ہونا محال ہے میرا. بحر عرفاں میں غوطہ زن ہونا, عارف و بس یہ حال ہے میرا. ہوں غلام آپ کا میرے مولا, آپ کو بھی خیال ہے میرا.
حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہو گئے، حکومت چھوڑ کے، بادشاہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ زمانے میں نہ ووٹنگ تھی نہ ہوٹنگ تھی. لوگ بہت عزت کرتے تھے بادشاہ کی، تو ہوٹنگ نہیں کرتے. ووٹ نہیں تھا کچھ بھی. ایک وقت ایک آدمی بادشاہ بن گیا تو مرے تک بادشاہ. مگر ان کو فکر ہو گئی آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ گئی، تو انہوں نے بادشاہ چھوڑ دیا. جب ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہو گئے تو وزراء اور ارکان دولت کا ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا. وزیر لوگ اور جو ہے نا جس سے ارکان دولت مختلف شعبوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے سلطنت کیوں ترک فرما دی؟ ہم سب آپ کے فرما بردار ہیں، کوئی بغاوت کر سکتی نہیں. فرمایا کہ میرے دل پر ایک فکر محیط ہے اور فکر کی حالت میں سلطنت کے کام انجام دینا مشکل ہے. ان حضرات نے عرض کیا کہ فرمائیے کیا فکر ہے، ہم اس فکر میں آپ کی مدد کریں. وہ بہت آواز کر رہا ہے، اس کو بند کر. فرمایا عرض کیا کہ فرمائیے کیا فکر ہے، ہم اس فکر میں آپ کی مدد کریں گے. فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر. آخرت میں انسانوں کا ایک فریق جنت میں اور دوسرا جہنم میں ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو مٹھی میں بھریں گے، داہنی مٹھی والے جنت میں اور بائیں مٹھی والے دوزخ میں جائیں گے. اب مجھے یہ فکر درپیش ہے کہ میں ان دونوں فریقوں میں، دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں گا. اس غم و فکر نے مجھے انتظام سلطنت کے قابل نہیں چھوڑا. حقیقت یہی ہے کہ جب فکر آخرت سوار ہو جائے تو اس کو تعلقات رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جامع صغیر میں ایک حدیث مرفوع نقل سے گزری کہ عالم کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے کہ لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھا لیں. ارشاد فرمایا کہ میں بعض لوگوں سے ناراض تھا، ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم کسی اور سے بیٹھ ہو جاؤ، میں راضی ہو جاؤں گا. بعض لوگوں نے ایسا کر بھی لیا اور میں واقعی ان سے راضی ہو گیا. مقصد تو تربیت ہے نا، میرے سے جو ہے نا ان کے کیا اگر کوئی آدمی اپنا رجحان کسی اور طرف ظاہر کرے اور شیخ کو یہ خلجان ہو، ارے میرے سے خود کے دوسری طرف چلے جاتا چاہیے، تو وہ شیخ نہیں ہوتا. وہ شیخ نہیں ہوتا. شیخ کو اس کا بالکل خلجان نہیں ہوتا. بلکہ ایسا بندہ نہیں گیا تو خلجان ہوتا، لیکن اس کا دل لگا ہوا نہیں تو کیوں پتا ہوا ضروری. شیخ کو خلجان نہیں ہوتا. گنگوئی نے ایک شیخ اور مرید
کی حکایت سنائی کہ مرید بہت عبادت اور ریاضت کرتا تھا مگر کچھ اثر نہ ہوتا تھا. شیخ نے بہت سے وظائف تبدیل کیے اور تدبیریں اختیار کی لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے نظر نہ آئے. پھر ایک تدبیر کی جو جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی وہ یہ کام نہ کر سکا. اس وقت معلوم ہوا کہ یہ طالب جاہ تھا. یہی طلب جاہ اس کے راستے کا سنگ گراں بن گئی تھی جس کی وجہ سے دوسری اصلاحی تدابیر سے بھی کام نہیں بن رہا. بزرگان دین نے حب جاہ کے علاج کے لیے اپنے نفس کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے. حضرت نے فرمایا کہ جاہ کی تحقیق اس قدر کے لوگوں کے ظلم سے بچ جائے جائز ہے مگر مقصود دینی نہیں اور اس درجے کے زائد ہو تو دین کے لیے نقصان دہ. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. یعنی اے اللہ مجھے میری نظروں میں حقیر اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. تو یہ دعا طلب جاہ کی دعا ہے. اگر حدیث میں صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے اس کی تحصیل کے لیے کوئی تدبیر نہیں بتلائی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں دراصل محض خداداد ہوتا ہے تدبیروں سے حاصل نہیں. حضرت نے ایک مکتوب میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں. اس پر بعض علماء کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ حلف کیسے درست انہوں نے قسم کھا کے لکھا ہے. میں بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو یا تو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر سچ بول رہے ہیں تو واقعی کچھ نہیں اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا کتنی غلط بات ہے. جھوٹ بولنے والا کچھ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تھا صبح حضرت فرماتے ہیں احسان. بات یہ ہے کہ حضرت نے کمالات متوقعات کے اعتبار سے حلف فرمایا اور ہم آپ کو کمال واقعات کے اعتبار سے بزرگ سمجھتے ہیں. کمالات متوقعہ اپنے مرد سے لے کے آگے کے اپنی منزل کے آگے کے جو کمالات ہوتے ہیں اس کو نظر کرتے ہوئے جو حاصل ہو گئے وہ کچھ بھی نہیں رہتے. جو اپنے حساب سے ختم کھاتا ہے اور دوسرے لوگ ان کو جو کمالات ان کو حاصل تھے اس کے اعتبار سے ان کو صاحب کمال بزرگ سمجھ رہے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. دوسرا ان کو بزرگ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ختم کھا رہے تھے میں کچھ نہیں. مگر حضرت کے سامنے سے یہ کمالات متوقعہ مطلوبات ہے جن کا درجہ بہت بلند ہے ان کے بالمقابل کمالات واقعہ حاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ارشاد فرمائے کہ میں ایک مدت تک اس میں مبتلا رہا کہ سب دوستوں کے ساتھ معاملے میں مساوات کروں سب کے ساتھ برابری رکھوں. عرصے تک ایسا کیا بھی مگر اس میں تکلیف بھی ہوئی اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنا تو سنت کے خلاف ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ شیخین کے ساتھ تھا دوسروں کے ساتھ نہیں تھا. شیخین کے علاوہ دوسروں کو ہر وقت گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. شیخین کے لیے وقت مقرر نہیں تھا. وقت آیا ہو جب چاہیے اور شیخین کہتے ہیں تو ابوبکر کو ہے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے ساتھ مجلس اخذ بھی ہوتی تھی یعنی جب کوئی خاص بات ان سے کرنی ہوتی تھی تو دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. مجلس میں بھی ایسے امور پیش آتے تھے جن سے ان کا امتیاز ظاہر ہوتا تھا. اس وقت سے اب میں کاوش نہیں کرتا. وقت پر جیسا برتاؤ جس کے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے کر لیتا ہوں.
ارشاد فرمایا کہ قبور اولیاء سے، اللہ والوں کی قبروں سے یہ فیض ہو سکتا ہے کہ نسبت قوی ہو جائے. آدمی کی جو نسبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے اور جو ایمان کیفیت ہے وہ اس میں قوت آ جاتی ہے. تعلیم سلوک کا فیض قبور سے نہیں ہوتا. تعلیم سلوک کا فیض ایسے ہیں وہ سیدھا بیٹھے دو پیروں پہ بیٹھو یا ایک پیر پہ بیٹھو نہیں آتی ہے، گر جاتے تو سب کے سامنے دے دیتی ہے. پھر آدمی خود ہی نہیں گرتا. ہلکت پلکت مار کے بیٹھیں گے 9 سال کے ہوتا تو نہیں آئے گی. یہ جو کہا جاتا ہے یہ بھی نیند بھگانے کی تدبیر کے طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ بیچارہ تھکا ہوا ہے تو نیند تو آئے گی، معذور ہے. برا ماننے کی تو کوئی بات ہے، اگر ذہن میں سو رہا ہے تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. علاج ہے نیند بھگانے کی. اس کو مخاطب کرتی تو جلدی وہ بھاگ جاتی، بھاگ جاتی، کام پکڑوا رہی تو بھاگ جاتی. تو بزرگوں سے جو ہے تعلیم سلوک کا فیض نہیں ہوتا ہوں. کبھی کرامتاً کسی خاص بزرگ سے خواب میں تعلیم سلوک کا فیض ہوتا ہے. خواب میں آ کے تعلیم کرتے رہتے، یہ پڑھو وہ پڑھو یہ کرو وہ کرو. اور اب ہو رہا ہے ایسا پتہ نہیں کیوں. شاید آخری زمانہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری اور ذوق کی وجہ سے سرکار تک خوابوں میں آ کے لوگوں کو بول رہے ہیں بہت سی بات. میں پہلے بہت حضور صاحب کو زیارت خواب میں زیارت کرنا بڑی بات سنی جاتی ہے. اب تو ہم ایسے آدمیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ظاہر ہے شاید بھی موافق نہیں ہے، اس کو بھی حضور صاحب کی زیارت کو دکھا سکتے ہیں. تو آخری زمانے کے کمزوری حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خصوصی رحم فرما کر شاید نرمی فرما رہے ہیں. کیونکہ اس نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان والوں کے لیے سب سے ہمت والی چیز خواب رہی ہے. خوابوں کے ذریعے سے بشارتیں دی جائیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ جس کو خواب پڑے وہ اپنے بزرگ ہونے کا عقیدہ نہ بنائے، اور پھر وہ جو خواب پڑے وہ خواب کو مسئلے کی بنیاد نہ بنائے کہ مجھے تو خواب میں آ کے یہ بولا گیا میں تو یہ کروں. وہاں پر ہندوستان میں خواب میں بہت آتے کرانے کی کسی کو آ کے بولتے میرا چلا کرنا، اور میرے کھیت کے بیچ میں چلا بنائے گا. چلا کہتے ہیں مصنوعی مزاق. بولے بھائی کھیت میں تو چلا کیوں بنا تو نہیں کرانے پھر آگے میرے کو بولے. یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانے پیر نہیں ہوتے، وہ دوسرے پیر ہیں. وہ تو آتے بولے میں سمجھ گیا پرانے پیر. مگر تعلیم سلوک، تعلیم دین جو ہے جس کو کہتے ہیں نا، صحیح غلط کی تمیز، اچھی غلط کی پہچان، جائز ناجائز کی تفصیل، یہ خبروں سے نہیں ہوتی. یہ بتائے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہوگا، وہ آپ جا کے بیٹھیں گے تو کیا بولے گا آپ کو؟ بولے گا تو نہیں. نظام اللہ پاک نے ایسا نہیں رکھا کہ وہاں سے آپ ڈائریکٹ بات کریں. ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی ویسا نہیں، یا نہیں ہوتی ویسا نہیں، ہو سکتی ہے ہوتی ہے. بہت سے بزرگوں کی ثابت ہے. مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بابا آواز آتی مگر ہر ڈبے میں سے نہیں آتی، ریڈیو ہونا پڑتا بولتے تھے. باضابطہ جو ہے نا وہ ہوتے نا ان کے 90-95 کیا بولتے ہیں فریکوینس ملنا پڑتا، وہ ہونا
تو اس کے ساتھ کنیکشن ہونا غیروں کا پھر آواز آتی خالی ڈبے میں بھی جا جائیں گے. اس لیے جو کچھ بھی آدمی کو سیکھنا ہے وہ تو زندوں سے سیکھنا پڑیں گے. مزارات اولیاء کے پاس جا کے بیٹھنے سے نسبت میں قوت آتی ہے. یہ میں اس پر ضمن یہ بات بھی بولا کہ کبھی کبھی روحوں کو کسی پر لگا دیا جاتا ہے کسی تربیت میں. کوئی بزرگ خود سے متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بزرگ ہیں وہ آ کے تعلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. بتاتے ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو کمال الرحمان صاحب کے خواب میں آئے، آپ کے بولے وحدت الوجود کے لفظ سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، آپ قیومیت کا لفظ بولا کرو، کیونکہ وحدت الوجود سے قیومیت مراد ہے. اب قیومیت قرآن شریف کا لفظ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم مانے قائم رکھنے والا. وحدت الوجود کا مطلب بھی وہی ہے کہ ہر چیز ان سے ظاہر ہے، تو جو قائم رکھنے والا ہے اسی سے ظاہر رہتی ہے ہر چیز. تو بعد آپ کا خواب میں آ کے تعلیم کریں کہ آپ بجائے وحدت الوجود سے قیومیت بولا کریں. اور کبھی کوئی خاص پریشانی وغیرہ کے اندر بھی کوئی تعلیم ہو جائے وہ الگ بات ہے. ہماری والدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ حج کو گئے تھے، والدہ ہماری کئی مطلب عمرے سے گئے تو مولانا کمال صاحب ساتھ میں سے بڑے بھائی صاحب ہمارے، ان کا پاسپورٹ گم گیا. بہت تلاش کی پریشان ہوئے، جو پاسپورٹ نہیں رہے تو کیسے لیں گے، پریشانی. تو والد صاحب خواب میں آ کے بولے کہ کمال کا پاسپورٹ گم گیا. تو جی ہاں وہاں ہے، دیکھو ایک جگہ بتایا فلاں جگہ پہ، انہوں نے کہا اس کے نیچے پاسپورٹ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. ایسی باتوں دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے. کوئی بہت پریشان ہے تو کوئی بزرگ آ کے خواب میں بولتے ہیں کہ فلاں وظیفہ پڑھو. ابھی حال کا واقعہ ہے، ایک خاتون بہت پریشان تھی اپنی صحت سے، تو ایک بزرگ خواب میں آ کے بولے کہ یہ وظیفہ اتنے مرتبہ پڑھا کرو. پھر انہوں نے ایک زندہ بزرگ سے پوچھا تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ اتنے مرتبہ پڑھا کرو. وہی وظیفہ اتنے ہی مرتبہ انہوں نے بتایا. یہ تو مجھے ایک ہفتہ پہلے ایک بزرگ خواب میں آ کے بولتے گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مگر یہ مستقل چیز تو نہیں ہوتی نا، تعلیم سلوک نہیں چاہیں گے اس کی. اور حضرت جو فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ تعلیم سلوک یعنی دین کی تعلیم، تربیت کی تعلیم، یہ جو ہے آپ کو زندہ سے لینی پڑے گی. احمد نے سوال کیا کہ مزارات سے استفادے کی کیا کوئی خاص صورت ہے؟ فرمایا کہ صرف یہ کہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر صاحب قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے. اس سے نسبت کی تقویت ہوتی ہے. یہ نسبت کی تقویت بعض لوگوں کو پوری طرح محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، ورنہ کم از کم اسے بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی نئی کیفیت قلب میں پیدا ہوتی ہے، مگر اس میں زیادہ کاوش نہیں کرنا چاہیے. ضیاء القلوب میں، اور ایسے ہی ضیاء القلوب ہے حاجی صاحب کی کتاب ہے، اور القول الجمیل یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے. اس میں مزارات اولیاء سے استفادے کی کیفیتیں بتائی گئی، مراقبہ کرنے کی کیفیتیں بتائی گئی. اس میں اصل چیز جو ہے وہ ہے توجہ کی عادت ہونا. پہلے توجہ کی عادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام خیالات سے خارج کرنے
کی ایکسرسائز ہونا، یکسو بنانے کی اپنے کو ایکسرسائز ہونا، کہ اگر آپ ارادہ کریں تو تمام خیالات سے قلب کو فارغ کر سکیں، کسی ایک چیز کی طرف توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ اس میں پہلے یہ کرتے ہیں کہ بغیر حرکت کے کسی ایک جگہ دیکھنے کی عادت ڈالنا ہوتا ہے، بالکل حرکت نہیں کرنا، نہ ہاتھ نہ پیر نہ منہ نہ، اس کے بعد سب سے آخر میں جو چیز حرکت کرتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے، بیٹھے رہیں ادھر سے ادھر، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب دکھتا رہتا ہے۔ جتنی چیزوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں خیالات میں تحریک اتنی ہوتی رہتی ہے کہ آپ بالکل بیٹھے ہیں، تو جس حالت میں طبیعت کو تسلی ہو جائے اس حالت میں ہاتھ پیر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میں ایک جگہ دیکھنا، ایک جگہ دیکھنے کی مشق ایسا کرتے ہیں کہ کالا سکہ جو ہے نا ایک پیسے کو اتنا، ایک پنی کو اتنا بنا دیتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، پلک نہیں جھپکنا، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے شروع میں، تھوڑی مشق کے بعد میں آنسو نہیں آتے، آدمی دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں سیاہی ختم ہو جاتی، کالا دھبا آپ لگائے لیکن کالا نہیں دکھیں گا، آپ سفید دکھیں گا، کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ریئل میں وہ کالا پن ختم نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے، لیکن آپ کی شعائیں آنکھوں کی جڑ جاتی ہیں ایک جگہ، وہی ریٹرن ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کی شعا وہاں گئی تھی، آپ کی شعا واپس آ رہی، تو آپ کی شعاؤں میں تو سفید ہی ہے، نور ہے، روشنی ہے، لہٰذا وہی روشنی آ رہی وہی روشنی جا رہی، تو آپ کو کالا پن نہیں دکھتا۔ ایک جگہ ٹھہر کے، ایک جگہ سوچ کے، ایک جگہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ دیکھنے کی عادت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی مشق حد سے دم کی ہونا۔ حد سے دم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں نا، تو جو ردم چل رہی ہے آپ کی سانس کی، اس سانس کی ردم میں تھوڑا یوں ہوتی ہے وہ جگہ، کیونکہ آپ کا سینہ پھول رہا دبرا، سینہ پھول رہا دبرا، سینہ پھول رہا دبرا، تو سانس روک لیتے ہیں، اس کی مشق ہوتی ہے تھوڑی سی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کسی ایک مضمون کو سوچتے ہیں۔ مراقبے کی حقیقت بھی اصل اسی طرح حاصل ہوتی ہے، جو صحیح مراقبہ جس کو بولتے ہیں، اس کو سر پہ ہمت کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا اس وقت میں وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے قلب کو فارغ کرنے، خیالات کو مرتکز کرنے، سر پہ ہمت کرنے، اپنے کو ساکن رکھنے، دوسری چیز سے ڈسٹرب نہیں ہونے کی ایکسرسائز ہے۔ ڈسٹربیشن وہ ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں، کچھ غیر محسوس ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں ہم، اس وجہ سے اس سے ڈسٹرب ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے گھڑی کی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب رات کا سناٹا ہو جاتا ہے تو کتنی زور سے بچتا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سر پہ مار رہا تھا آپ کو، کیونکہ اس کا توجہ اسی کی طرف رہتی ہے، سب طرف سے سناٹا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاتھ کے ہلنے سے، پیر کے ہلنے سے، جسم کی جنبش سے، ادھر ادھر دیکھنے سے جو ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اس کی مشق کرنے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کے دماغ کو خالی کرنے اور توجہ مرتکز کرنے اور دوسری چیزوں سے ڈسٹرب نہیں ہونے کی تھوڑی مشق ہو جاتی ہے، تو پھر آپ قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کے یہی کیفیت کرتے ہیں، ایک دم ساکت ہو جائیں۔ میں نے 4 گھنٹے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو خبر سے ساکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ساکت کہ جیسے مر گئے،
حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہوں، غالباً تھانوی کے مزار پہ دیکھا ہے ایک مرتبہ. حافظ ضامن شہید نہیں ہے بالکل، تھانوی کا مزار ادھر ہے، ایک باغ میں ہے دیر کے، آم کا باغ ہے، دیر کا باغ ہے، دوسری جگہوں کا ہے، ان کا اپنا ذاتی باغ ہے، اس میں انہوں نے اس وقت کر دیا ہر تھانے میں. اور حافظ ضامن شہید جو ہے وہ ڈیری کا ایک چھوٹا سا باغ ہے اس کے اندر. بہت زندہ دل آدمی، پہلے بھی زندہ دل تھے اور خبر میں بھی زندہ دل ہی رہتی. حافظ ضامن شہید جو ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر بھائی ہیں اور حاجی نیازی نور محمد صاحب کے خلیفہ ہیں. اور حافظ ضامن شہید ایک کمرے میں بیٹھتے تھے، حاجی صاحب ایک کمرے میں بیٹھتے تھے خانقاہ میں. تو کوئی آدمی آتا سلوک کی آواز سے تو بولتے تھے کہ اگر بزرگ بننا ہے تو وہاں جا، حقہ پینا ہے تو یہاں. حقہ پیتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اگر بزرگ بننا ہے تو ان کے پاس جا، اگر حقہ پینا ہے تو میرے پاس آ. بولنے کا مطلب تھا کہ عشق کی لائن سے اگر جلدی چلنا چاہتا ہے تو ادھر آ. میں سمجھتا نہیں تھا سامنے والا. تعبیر ذرا ان کی ایسی ہوتی تھی. ایک صاحب اپنے بچے کو لائے تو صاحب اس کو قرآن پاک حفظ کرانے کے بعد پھر مدرسے میں چھوڑنا، زندگی بھر کا درد اثر دے گیا اس کو. ارے کیا زندگی بھر کا روگ لگا رہا اس کو، سب کا ذرا لگا دے رہا زندگی بھر کا. اسے ان کے بولنے کا انداز تھا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ لے کہ قرآن شریف کی یاد کرانے کا مطلب وہ بیچارے کو عمر بھر پڑھنا ہی پڑے گا. سوچ کے پڑھاؤ اس کو، پڑھانا ہی ہے، عمر بھر پڑھے اسی لیے تو پڑھانا ہے. آپ کیا زندگی بھر کا درد سے لگا. ایک صاحب فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے تو کہنے لگے ابے بوردن پہ پڑھتے ہیں فاتحہ بھاگیں سے. صاحب کیسے بزرگ تھے، وہ جا کے فاتحہ پڑھنے لگے تو کہنے لگے اور بوردن پہ پڑھتے ہیں فاتحہ، چل بھاگیں سے. وہ بیچارے بدعت کھا گئے. وہاں شہید زندہ ہوتا ہے، اصلی شہید ہے، مطلب شہید ہی ہوئے تھے. وہ انگریزوں سے جنگ لڑائی کی دیوار آپ شہید ہو گئے. تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھے تھے حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے دیکھا ہے اپنے آپ، میں نے خود دیکھا ہے. اور تقریباً 3-4 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے. ان کو مراقبے کی مشق بہت تھی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. روزہ مبارک کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے تو جتنی دیر ملتی بیٹھ جاتے، پوری رات مل گئی تو پوری رات بیٹھ جاتے. اور اس زمانے میں سختی نہیں تھی اور ان لوگوں کا غلبہ نہیں تھا اس ٹائپ کا، تو وہ لوگ ایسے خصوصیہ وغیرہ کو چھیڑا نہیں کرتے. وہ لوگ اگر مراقب ہو کے بیٹھ جاتے تھے تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے. اس زمانے میں لوگ خطر والے لوگ تھے، تھوڑا سا خطروں کو پہچاننے والے تھے. یہاں پر بھی کانچی کے پاس بیٹھتے، پہلے کانچی کے پاس جگہ اچھی رہتی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو تمام خیالوں سے خالی کر کے اپنے دل کو اس کے دل سے ملا دیتے صاحب مزار کے لیے. تو جو اس کی کیفیت ہوتی وہ آپ کے دل میں شروع ہو جائے. حتیٰ کہ اگر وہ عذاب میں ہے تو آپ پر کرب اور بے چینی شروع ہو جائے. کوئی بھی ٹھیک ہے، کسی آپ کو تو نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے، اندر سے اللہ والا ہو رہا ہے یا کوئی گنہگار ہو رہا ہے. کسی آدمی کوئی گنہگار ہوتا ہے. اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مزار پہ گئے، فاتحہ پڑی وہاں پہ. وہ لوگ تو ایک دوسری چیز تھی، ان کو تو مراقبے کا آپ کو بھی ٹائم نہیں چاہیے تھا. تھوڑا سا ایسا کیا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر، سب کو مسجد میں جمع کر دیا. صاحب قبر سے عذاب ہو رہا ہے، دعا کریں، استغفار کریں. بہت دیر تک اپنے مریدین سے استغفار کروایا. قرآن شریف پڑھ کے بخشتے رہے، تصویر پڑھ کے بخشتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے بخشتے رہے. بہت دیر تک پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا مراقبہ کیا، فرمایا الحمدللہ اللہ پاک نے فضل کرا.
ایسے ان کے واقعہ کرامتوں میں سے ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک لوٹے میں پانی بھر کے ان کے سامنے لایا گیا. مٹی کے لوٹے ہوتے تھے زمانے میں. اس پانی میں ایک قسم کی بدمزگی تھی. تھوڑا سا مراقب ہوئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ یہ قبر کی مٹی ہے جس سے لوٹا بنایا گیا ہے اور صاحب قبر آزاد ہے. بہت دیر تک دعا کرواتے رہے, استغفار کرتے رہے, قرآن شریف پڑھواتے رہے. خوب رو پڑا کے سارے ساتھی جو تھے دقت کے بعد دعا کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں لوٹے میں پانی بھرا. فرمایا آپ پی کے دیکھیں, بالکل میٹھا پانی. اس میں جو صاحب قبر کی طرف توجہ دی جاتی ہے اس کو سچا قبول کہتے ہیں. تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے سے اذکار بھی ہیں. جسے 21 مرتبہ یا رب بھی پڑھنا پہلے. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب توجہ سے. پھر یا روح یا روح الروح یا روح یا روح الروح. ایک ذکر ہے خاص, اپنا دل, اس کا دل اور آسمان میں جو روح ہے وہ تینوں کو ملا کے متوجہ کرتے ہیں. تو جو احوال صاحب قبر پر گزر رہے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اب اگر وہ صاحب نسبت باطنی ہے, کوئی اولیاء اللہ میں سے ہیں, تو ان کی روح ادھر متوجہ ہو جاتی ہے اور ان سے بات کر لیتی ہے. کبھی بات نہیں کرتے, صرف اس کا ایک اثر ہوتا ہے, اور کبھی کبھی کسی سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تبلیغ کے جو امیر ہیں, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر مقرر کیا. حضرت شیخ کی رائے ہوئی کہ مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر مقرر کیا جائے. اس زمانے میں جس وقت ان کی عمارت کا مسئلہ تھا, حضرت جو ہے وہاں تھے, مدینہ منورہ میں تھے. تو حضرت نے وہاں سے پہلا بھیجا کہ بھائی مجھے مولانا انعام الحسن کی صورت دکھائی گئی. میں نے مراقبہ کیا تھا تو اس کو امیر بنایا گیا. مولانا انعام الحسن کی صورت دکھائی گئی. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بات کر تقریر کرنے نہیں آتا تھا. ابھی تک بھی بیان کے عادی نہیں تھے. ان کا بیان آپ سنیں گے تو ابھی بھی عجیب لگتا ہے. مطلب یہ کہ وہ بیان کرنے کے بجائے پڑھنا شروع کر دیتے تھے کچھ ایسے انداز کام کا پڑھنے. اور چھوٹی سی بات بولنے کی عادت تھی. 15-20 منٹ کا بیان کرتے تھے. بہت لمبا بیان کرے تھے 20 منٹ. تو بھی آخر میں کرنے لگے. شروع میں تو اتنا بھی نہیں کرتے تھے. بالکل بیان کرنے کی عادت نہیں. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا بیان کرتے تھے کہ ان کے بیان کا اوسط ایک دن کا 14 گھنٹے تھا. اور الہامی بیان کی عادت تھی. الہام چلتا رہتا تھا بیان میں. واردات ہی واردات, نئے مضامین بھی. اور ریپیٹنگ کی عادت نہیں تھی. زیادہ تر نئے مضامین بولتے رہتے. اور ایمانیات کا بیان جب کرتے تھے, اللہ کی قدرت کا, مولانا عالم نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, ان کی صحبت میں رہنے بہت عرصے تک. فرمایا کہ ان کے بیان کے دوران یہ یقین ہوتا تھا کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ ایمان والا کوئی بندہ نہیں. وہ کیفیت, وہ بیان لفظدار, بہترین, علمی, خالص الہامی مضامین, اور ان کو بیان کرنے نہیں آتا تھا. تو لوگوں نے کافی سیمی گوئیاں کی. حضرت گنگے کو بٹھا دیا, کیسے کام چلے گا تبلیغ کا. اور حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے ذاکر تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے ذاکر, صاحب روحانیت آدمی تھے. متون حدیث, متن حدیث کہتے ہیں حدیث کے اصل الفاظ کو. اپنے زمانے میں متن حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے. آپ اندازہ لگائیں.
ان جتنی حدیثیں ان کی زبانی یاد تھی، اپنے وقت میں کسی کو اس کی زبانی یاد نہیں، بڑے گہرے عالم کے بہت بڑی علم اپنے ساڑو یوسف کا رحمۃ اللہ علیہ ان کے حمزل تھے، دونوں حمزل تھے، یعنی وہ بھی حضرت کے داماد شیخ الحدیث کے داماد، وہاں یوسف صاحب بھی اور انعام صاحب بھی شیخ الحدیث کے داماد، دونوں حمزل تھے، اپنے حمزل کی ہم عمر کی، بلکہ عمر میں چھوٹے تھے تو کیا برابر تھے وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ، 29 سال تک ان کا اگازان اٹھا کے خدمت کی، 29 سال جوتے ٹھیک کرنا، اگاڈان ساتھ لے کے پھرنا، ہمارا یوسف صاحب پان بہت کھاتے اور پورا کرتا پان میں اندر لگا ہوا رہتا، کیونکہ بیان میں وہ محبوب ہو جاتے تھے، اور پان بھی منہ میں ہے، بیان بھی ہو رہا تو سارا تھوک ٹوٹتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی ان کو امیر بنا دو، تو وہ ایک سے ایک لچھے دار تقریریں کرنے والے موجود، ماں عبید اللہ صاحب زندہ ہیں، ماں عقیل صاحب زندہ ہیں، ماں عبید اللہ صاحب تو بہت ہی عجیب بیان کرتے تھے، کوئی بیانات سناؤ، بہت ہی علمی بیان کرتے تھے، اور قرآن و حدیث سے ایسا زبان تھے جس کے اور علوم کا استنتاج کا مطلب ہے نتیجہ نکالنے کی عادت بہت کی، بات میں نکالنا، قافیہ بندی بھی بہت تھی، 10 قافیے ایک ساتھ بولتے تھے بیان میں، وہ بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور امیدوار بھی یہی لوگ تھے، دیکھا جائے جب لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ان کو ان میں سے کسی کو بنائیں گے ہم لوگ، تو پھر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی کے مزار پہ گئے، اور جب حضرت مجدد کی طرف جاتے تھے امبالہ والا، تو وہاں حضرت کے پاس ضرور فرحان قریب، تو وہاں ضرور حضرت مجدد الفسانی کے مزار کو مراقب ہو کے آتے تھے، تو حضرت مجدد صاحب کے پاس مراقب ہوئے تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ سالمان غالب، تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ حضرت مجدد صاحب نے یہ 2 لفظ کہے ہیں، میں اس کو سنا رہا تھا کہ بات ہوتی ہے تو سنا رہا تھا، تو حضرت شیخ الحدیث نے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی نے خبر سے مجھے یوں کہا سالمان غالب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو غنیمت سمجھو جو سلامت ہے، اس وقت یعنی جس کو بنا دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھو، بعد میں پھر ایسا بھی نہیں ملے گا۔ واقعتاً حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے پھر واقعتاً اپنی کرامت دکھائی، یعنی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جتنا کام ہوا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر کام پھر انعام صاحب کے زمانے میں ہوا، بہت پھیلا کام، بہت ترقی ہوئی کام۔ صاحب کشف اتنے تھے کہ روزانہ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آج کتنے لوگوں کا کھانا بنایا جائے، تو بتا دیتے آج 1500 کا بناؤ، پھر اچانک کہہ رہے ہیں کہ آج 600-700 کا بناؤ، پھر کہہ رہے ہیں کہ 2000 کا بنا لو، اور وہاں کے منتظرین کا کہنا ہے کہ جتنے حضرت نے بنانے کو کہا اتنے لوگ کھاتے۔ تو صاحب مزار سے بات چیت ہوتی ہے، صاحب مزار سے کی طرف توجہ کرنے سے اس کے حالات منکشف ہوتے ہیں، صاحب مزار صاحب نسبت ہے، صاحب قبیل پھل گئے تو اس کی نسبت کے اثرات دل پر آتے ہیں، مگر تعلیم سلوک نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، الگ الگ ہیں 2 چیزیں، عدالت میں کیا ہوتا کیسا ہوتا ہے، اپنے طالبین کو بھی رہتے نا، تھوڑا اس چیزیں سنا دیا تھوڑا۔ ورنہ کم از کم اتنی بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی نئی کیفیت قلب میں پیدا ہوتی، مگر اس میں زیادہ کاوش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض حضرات اکابر کا مقولہ ہے کہ روبا ہے زندہ بہ کے شیر مردہ، مرے ہوئے شیر سے زندہ بلی بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ زندہ پیر اگرچہ ناقص ہو کامل سے مردہ سے اس کے حق میں زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ تعلیم کرتا ہے، عمل کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، جتنا کرے گا اتنا پائے گا، اور تعلیم کے بعد اوقات اس پر طویل پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مزارات سے حاصل شدہ فیوز و کیفیات پائیدار نہیں ہوتی،
مفارقت کے بعد گھٹ جاتی ہیں. اور فرمایا کہ مسئلہ سماع موتیٰ میں فقہا کا اختلاف ہے، مگر اہل کشف سماع کے وجود پر متفق ہیں. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے بات کو، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جتنے صاحب کشف بزرگ ہیں وہ سب متفق ہیں، وہ سب قائل ہیں. ایک بزرگ کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا، وہ اس کے بعد ہدایہ بھیجتے تھے، پھر اس نے گالیاں دینی چھوڑ دی، انہوں نے ہدایہ بھیجنی چھوڑ دی. تو اس نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ بھائی یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، پہلے تم ایک چیز ہمیں دیتے تھے، اس کے بدلے میں ایک چیز ہم تمہیں دیتے تھے، اب تم نے دینی چھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی. حضرت مولانا سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مصطفیٰ سے یہ حکایت سنی تھی کہ ایک بزرگ فلم اور بردباری میں بہت مشہور تھے، بہت حلیم، بہت بردبار. ایک شخص ان کا علم آزمانے کے لیے، ان کی بردباری آزمانے کے لیے ان کے دروازے پر گیا اور دستک دے کر ان کو بلایا. وہ تشریف لائے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی حکیم ہے، اور ایک فحش سراپا بیان کیا. وہ بزرگ یہ سب سنتے رہے. جب ختم کر چکا تو کہا تو بہتر ہے، مگر وہ عاقلہ بالغاں ہیں، اپنے معاملے کی مختار ہیں، ان سے دریافت کر لو، وہ چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ کہہ کر گھر کی طرف بڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس شخص کا سر کٹا ہوا پڑا. انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا. حضرت قدس سرہ شیخ العرب والعجم مولانا محمود الحسن کا واقعہ ہے. یہ تواضع اور مہمان نوازی کی عجیب حکایت مولوی محمود صاحب رامپوری نے سنائی کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک مقدمہ دیوبند میں درپیش تھا، دیوبند کی عدالت میں، اس لیے رامپور سے دیوبند آئے تو ایک بنیا ہندو بھی ہمارے ساتھ ہو گیا. اس کو بھی کوئی ایسا ہی کام دیوبند میں تھا. جب شہر میں پہنچے تو بنیا نے کہا کہ جہاں آپ لوگ ٹھہرو میرا بھی وہیں رہنے کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے. مولوی محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم حضرت شیخ الہند کے مکان پر مہمان ہوئے. شیخ الہند ان کو کہتے ہیں مہمان ہوئے. بنیا کو بھی یہیں ٹھہرا دیا. جب رات کو سب سو گئے تو میں نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند بنیا کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں دبانا شروع کی. میں نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ اگر یہی کرنا ہے تو اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرا مہمان ہے، اس کا اکرام اور خدمت میری ذمہ داری ہے. ایسے لوگ تو غیر مسلم ہے بنیا. دو الگ الگ چیزیں ہیں، اکرام اور خدمت. اور ایک اور چیز ہوتی ہے تبرع، سلوک. سلوک یہ ہے کہ کوئی آدمی آیا ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی طرف کی، بھائی یہ لوگ دیوان پہ بہت سی ہوٹلیں ہیں، کھا لیا. اکرام یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ٹھہرایا، اس کے بعد خادم سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس مہمان ہے، خبر رکھنا. خدمت یہ ہے کہ مہمان خادم کو کہنے کے بجائے خود جانا
اور خود اپنے ہاتھ سے دسترخوان لگا کے ہاتھ دھلا کے کھانا کھلانا، سب سے بڑا درجہ یہ ہے۔ اگر معذور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، عذر نہیں ہے کوئی، تو مہمان کی خدمت، خود سے ہاتھ دھلانا، خود سے دسترخوان لگانا، خود سے برتن رکھنا، خود سے کھانا دینا، خود سے کھانا ڈالنا، کوشش کرنا کہ ڈال لیں۔ خادم ہونے کے باوجود، خادم ہے تو آپ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ تو نوابوں کا کام ہے کہ خادم کو لگا دیا تو وہ تو کر لے اس کا کام، یہ تو خدمت نہیں، یہ تو اکرام ہوا خالی۔ خدمت ہوتی ہے خود سے مشغول ہونا، اور ہمارے اکابر میں وہ چیز تھی، اور اسلامی قدروں میں وہ چیز ہے کہ جتنی آپ میں ہمت ہے مہمان کے ساتھ، اتنا آپ خدمت کا، اکرام کا، سلوک کا برتاؤ کریں۔ سب قسم کی باتیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہر طرف سے ذہن بنتا رہے بندے کا، جس طالب کا ذہن ہر اعتبار سے بنا ہوا ہونا چاہیے، خدمت میں بھی، اس میں بھی، معلومات میں بھی، دوسری اور چیزوں میں بھی، ہوشیاریوں میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، بزرگوں کی باتوں میں بھی، بزرگوں کے واقعات میں بھی۔ اس میں چندہ رہتا ہے، کمی دیوانی ہنڈی رہتی، ایک سالن نہیں رہتا ہے، معلوم دیوانی ہنڈی۔ دعا کرنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعل إنك أنت العفو الأكرم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا بك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك